پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ میں عرض کر چکا آپ کو کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو اپنی کتابوں میں ہر روز احادیث میں کتابوں اور مجموعات میں نگاہ دوڑا کر دیکھ کر مطالعہ کر کے باہر نکلتے تھے۔ پھر معروف صحیفہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے کتاب تیار کی حدیث کی، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا یہ کہ یہ ساری کتب تھیں، ذخائر تھے، مخطوطات تھے، یہی تو تھے جو تابعین نے روایت کی اور لکھ کے کتابیں آگے منتقل کی، یہی آگے تبع تابعین کو گئیں، اور یہی ذخائر تحریری کتب سینکڑوں کی تعداد میں امام بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، ابو داؤد نے روایتیں لے کے ضم کر لیے۔ آپ کہتے ہیں 200 سال کا گیپ تھا، گیپ کہاں رہا؟ سینکڑوں کتب حدیث کی، ایک ایک صحابہ کی لائبریری حدیث کی کتابوں کی اونٹ کے کجاوے پر لادی جا رہی ہے۔ یہی روایت ہوئی، یہی ضم ہو گئی کتب میں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس صحیفہ تھا اور وہ اپنی کتاب میں سے آگے پڑھ کر حدیث روایت کرتے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے ایک شاگرد جلیل القدر تابعی قتادہ بن دعامہ السدوسی، قتادہ بن دعامہ السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعی، 118 ہجری میں وفات ہوئی، 118۔ وہ فرماتے کہ اس صحیفہ کا بہت بڑا وزن اور بہت بڑی قدر ہے، اور فخر کرتے کہ میرے پاس چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا صحیفہ ہے، وہ علم ہے۔ اور ان کی بات کرتے کہ اس لیے ہمارا علم جو ہے وہ احفظ ہے، زیادہ محفوظ ہے کہ ان کے صحیفے کی حدیث پر مبنی ہے ہمارا علم۔ اور حضرت قتادہ ایک اور ان کا یہ صحیفہ آگے سلیمان بن قیس الیشکری، انہوں نے پھر اس کو روایت کیا ہے۔ مزید سلیمان بن قیس الیشکری انہوں نے آگے روایت کیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی کتاب میں سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ، یہ جو ان کا صحیفہ ہے سلیمان الیشکری ان کا، تو ان کی والدہ ام سلیمان، حضرت سلیمان بن قیس الیشکری کی والدہ ماجدہ، انہوں نے پھر یہ صحیفہ حضرت ثابت اور حضرت قتادہ اور دیگر لوگوں کے اوپر پڑھا اور اس کو سنایا۔ اسی طرح شعبہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو سفیان کی روایت کردہ حدیث اور طلحہ بن نافع کی جابر بن عبداللہ سے روایت کردہ حدیث وہ سلیمان الیشکری کے پاس موجود کتاب جو ذخیرہ ہے تحریری اس کے اندر دیکھی ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حلقہ حدیث بھی مسجد نبوی میں تھا، اور اپنے طلاب کو حدیث پڑھاتے، روایت کرتے، اور مسجد نبوی میں ان کے تابعین، ان کے طلاب حدیث کو لکھتے اور اپنی کتابیں تیار کرتے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے مرتب جنہوں نے کتاب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث کو مرتب کیا لیا، وہ حضرت وہب بن منبہ بھی تھے۔ حضرت وہب بن منبہ یہ حضرت حمام بن منبہ کے بھائی ہیں۔ وہب بن منبہ کی وفات 114 ہجری میں ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے صحیفے تحریری تیار کرنے والوں میں ایک شاگرد وہب بن منبہ، ان کے شاگرد جنہوں نے ان کے صحیح احادیث کو مرتب کر کے کتاب بنائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد، ان سے حدیث لے کر کتاب مرتب کی، ان کا نام حمام بن منبہ۔ ایک بھائی جابر بن عبداللہ کے شاگرد، ایک بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ اور ابو الزبیر نے، ابو سفیان نے اور شعبی نے حضرت جابر سے اسی صحیفہ کے ذریعے حدیث روایت کی۔ تہذیب التہذیب میں یہ ساری تفصیلات آئی ہیں، اور المحدث الفاصل میں رامہ ہرمزی نے
رام ہرمزی نے بھی روایت کی۔ حاضرین محترم، پھر یہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے صحائف بنائے، یہ علم پھیلا۔ جوں جوں علم پھیلتا چلا گیا، بلاد شام فتح ہوا، فلسطین، اردن، سوریہ، لبنان فتح ہوئے، اور عراق 17 ہجری تک فتح ہو گئے تھے، وہاں صحابہ کرام گئے اور یہ کتب، یہ صحائف تحریری احادیث کے ساتھ لے گئے، یہ ذخائر ساتھ لے گئے۔ مصر 20 ہجری میں فتح ہوا، وہاں صحابہ کرام ہی گئے۔ یہ سب صحابہ کا دور ہے جو اگلی بات بتا رہا ہوں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ احادیث کو جمع کرنے کا کام اجمیوں نے کیا، یعنی مکہ اور مدینہ کے حجاز کے لوگوں کے علاوہ عجم کے لوگ جو بعد میں عربی ہوئے انہوں نے کیا۔ یہ بھی بے خبری اور لا علمی اور جہالت پر مبنی اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام ہی تھے جو وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ فتوحات صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی، اور وہ اپنے ذخائر اور کتب حدیث، اپنے صحائف، اپنے ذخائر جہاں جاتے ساتھ لے جاتے۔ یہی صحابہ کرام فلسطین لے کر گئے کتب حدیث، یہی صحابہ اردن لے کر گئے، یہی ملک شام، سوریہ اور لبنان لے کر گئے، یہی عراق لے کر گئے، یہی 20 ہجری میں مصر فتح ہوا، مصر لے کر گئے۔ یہ تو خلفائے راشدین کا دور ہے۔ پھر ما وراء النہر تک صحابہ کرام پہنچے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ یہ وسطی ایشیا، یہ سارا سینٹرل ایشین سٹیٹس جہاں ازبکستان اور تاجکستان اور ترمز اور بخارا، سمرقند آتے ہیں، ما وراء النہر کا جو علاقہ، یہ فتح ہوئے۔ پھر فارس فتح ہوا 21 ہجری تک، یہ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ۔ جلیل القدر صحابہ ان ملکوں کو فتح کرنے والے تھے، اور جو جاتے آباد ہوتے وہ اپنی جان کے ساتھ جوڑ کر حضور کی حدیثوں کی کتابیں رکھتے تھے۔ یہی صحابہ حدیث وہاں لے گئے۔ تو اجمیوں نے مرتب نہیں کیا، ان کے پاس سارے ذخائر صحابہ کرام کے پہنچے حدیثوں کے، اور ان کے تلامذہ تابعین کے پہنچے، گئے سب یا مکہ سے تھے یا مدینہ سے تھے، پھر وہاں آباد ہو گئے، حتیٰ کہ سمرقند تک 56 ہجری میں فتح ہوا۔ سمرقند بخارا کے خطے، وہاں بھی صحابہ کرام گئے۔ ابھی تابعین کا دور بھی نہیں آیا، صحابہ کرام گئے۔ ارے 16 ہجری، کیا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 2 مرتبہ صحابہ کرام کی فوج، عمرو بن العاص کی قیادت میں ایران فتح ہو چکا تھا، وہ کراچی تک آئی ہے صحابہ کرام کی فوج 2 مرتبہ۔ پاکستان، سندھ کا شہر پاکستان کا کراچی، جس کو دیبل کہتے، اس زمانے دیبل کہتے تھے، جہاں 93 ہجری میں محمد بن قاسم آیا اور فتح کیا۔ 16-17 ہجری سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 2 مرتبہ عراق اور ایران سے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کا لشکر سندھ کراچی کی سرزمین تک پہنچا۔ جہاں جاتے احادیث نہیں لے جاتے تھے ساتھ، روایت بھی کرتے، کتب بھی لے جاتے، سناتے بھی صحیح، پھر واپس گئے۔ 41 ہجری جب دور خلافت راشدہ ختم ہوا اور بنو امیہ کا دور شروع ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بنو امیہ کے پہلے سال میں صحابہ کرام کا لشکر، کچھ تابعین بھی ہوں گے، لاہور کی سرحد میں داخل ہوا۔ لاہور 41 ہجری میں، یہ صحابہ کرام کا دور ہے۔ لاہور تک آئے، مگر چونکہ کمک پیچھے نہیں پہنچتی تھی تو وہ فتح کر کے وہاں سٹیبل نہیں ہو سکتے تھے، پھر واپس چلے جاتے لشکر، مگر انٹریکشن ہو گیا، احادیث آ گئیں، اسلام پہنچ گیا۔ 29 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے ایک شخص کو چائنا بھیجا، اور 27 ہجری میں 27 میں سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں صحابہ کرام کا لشکر مغرب سے ہوتا ہوا اندلس، اسپین پہنچا۔ 27 ہجری میں اسپین پہنچے صحابہ کرام، پھر کمک نہیں پہنچی، فتوحات کمپلیٹ نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ پھر 92-93 میں جا کے طارق بن زیاد نے دوبارہ فتح کیا،
مگر صحابہ کرام 27 ہجری میں جا چکے تھے، پھر واپس آئے تو جہاں جہاں سے اصحاب رسول قدم رکھتے حضور کی حدیث لے کر جاتے. کچھ صحابہ وہاں رہ گئے، آباد ہو گئے تا دم وفات، تو حدیث کے ذخیرے بھی وہیں گئے، پھر ان کے تلامذہ ہوئے، تابعین ہوئے، اس طرح حدیث سے روایت ہوئی، مجموعے بنے، ذخیرے بنے، اور اس طریق سے حدیث پورے عالم عجم میں پہنچی، شرق